دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور اسکروٹنی کا عمل باقاعدہ شروع کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 5 روز کے دوران چاروں صوبوں میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں سمیت قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 859 جنرل نشستوں پر 28,000 سے زائد امیدواران کی جانب سے کاغذات نامزدگی داخل کروائے گئے، اور حیرت انگیز طور پر کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت سب سے زیادہ مشکلات کا رونا رونے والی تحریک انصاف کی جانب سے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے، اور یہ کہا گیا بلکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی تحریک انصاف نے جمع کرائے۔ سینئر صحافی زاہد گشکوری کے مطابق پاکستان تحریک انصاف یا ان کے حمایت یافتہ لوگوں نے 859 نشستوں پر 2,424 کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے 2,134 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے 1,651 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے۔ یوں ایک تو تحریک انصاف نے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے، دوسری جانب تحریک انصاف سے وابستگان کی جانب سے بھرپور ہوا بنانے کی کوشش کی گئی کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دیے جا رہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے مسلسل یہ تاثر دیا گیا کہ خواجہ آصف کے مقابلے میں عثمان ڈار کی والدہ کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے روکا جا رہا ہے، مگر ہوا کیا؟ وہ گئیں اور کاغذات نامزدگی جمع کرا کے واپس آ گئیں۔ آپ خود دیکھ لیجئے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بھرپور پروپیگنڈا کیا گیا کہ پی ٹی آئی رہنما بلال ورک کو کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب پولیس کوئی مقدمہ درج نہیں کر رہی اور بلال ورک کو کھلے عام کہہ دیا گیا ہے کہ وہ قانون سے بالا تر ہے۔ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ پی ٹی آئی کے امیدواروں پر وحشیانہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر چڑھائی کی جا رہی ہے، توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، اور انہیں کھلم کھلا دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ الیکشن نہ لڑیں۔ تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کی جانب سے بھی ٹویٹ کیا گیا، بلاول ورک کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے بھائی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اب وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ یوں یہ سب پھیلایا گیا اور خوب پھیلایا گیا، مگر ہوا کیا؟ ان تمام پھیلائی گئی باتوں کے بعد پی ٹی آئی رہنما بلال ورک کی اہلیہ عائشہ منظور وٹو نے سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر پی ٹی آئی دعووں کی تردید کرتے ہوئے اپنے پیغام میں واضح کیا کہ مجھے پیغامات اور کالز موصول ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ واضح کرنا ہے کہ میرے شوہر چودھری بلال احمد ورک سابق ایم این اے بالکل ٹھیک ہیں۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی تمام افواہیں جھوٹی اور سراسر جھوٹ ہیں، خاص طور پر ان کی زخمی آنکھ والی تصویر۔ چند ہفتے قبل ایکسیڈنٹ ہوا اور امیر لطیف ہسپتال لاہور سے آنکھ کا معمولی آپریشن ہوا اور اب مکمل صحت یاب ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، ایک اور ویڈیو پھیلائی گئی جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما کو کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہوئے گرفتار کیا گیا، مگر اس ویڈیو کی اصلیت یہ ہے کہ کسی طور پر بھی یہ ویڈیو تحریک انصاف کے رہنما کی نہیں بلکہ 2018 کے انتخابات سے قبل مسلم لیگ کے رہنما حنیف عباسی کی ہے، جنہیں احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا تھا۔ کئی متضاد دعووں کے باوجود کچھ جگہ پر تحریک انصاف کی جانب سے ایسی ویڈیوز جاری کی گئیں اور دعویٰ کیا گیا کہ انہیں کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے روکا گیا۔ یہ تمام دعوے موجود ضرور ہیں، مگر یہ سب یک طرفہ دعوے۔ اہم بات یہ ہے کہ بہت سے تحریک انصاف کے رہنما جن کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں وہ مختلف کیسز میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ریڈار پر ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کے مطابق جمع شدہ تمام کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کے عمل کا آغاز کر دیا گیا جو 31 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اسکروٹنی میں کاغذات مسترد یا پھر منظور ہونے کے خلاف الیکشن ٹریبیونل میں اپیل ہو سکے گی۔ ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف منگل 26 دسمبر سے اپیلیں دائر کی جا سکیں گی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ریٹرننگ افسران کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی آسانی کے لیے آن لائن سہولت مرکز الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں قائم کیا گیا جو 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ اس سہولت مرکز کی معاونت نادرہ قومی احتساب بیورو، FIA، FBR اور اسٹیٹ بینک کر رہے ہیں۔ ریٹرننگ افسران کی جانب سے موصول شدہ امیدواران کے کوائف ضروری کارروائی کے لیے ان اداروں کو بھجوائے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری پاور ڈویژن، سیکرٹری پیٹرولیم ڈویژن، سیکرٹری نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن ڈویژن، سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس ڈویژن، چاروں چیف سیکرٹریز اور چیئرمین CDA کو بھی تحریری طور پر مطلع کیا ہے کہ وہ ریٹرننگ افسران سے امیدواران کی فہرست سے حاصل کریں۔ حکومت کے تمام وفاقی اور صوبائی اداروں کو فوری طور پر ریٹرننگ افسران سے رابطہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ اس تمام صورتحال میں 2 سوال اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ پہلا سوال، کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا کیوں لیا گیا؟
دوسرا سوال، اب جو جانچ پڑتال کی جا رہی ہے اس میں ان رہنماؤں کا کیا ہوگا جو مختلف کیسز میں سیکیورٹی اداروں کو مطلوب ہیں اور وہ اشتہاری بھی قرار دیے جا چکے ہیں؟ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے لاء منسٹر پنجاب جناب قمر دلشاد صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ہمایوں محمد، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ ہمایوں صاحب، یہ آپ کا دعویٰ، یہ آپ کا الزام، اور مسلسل کئی دن تک آپ اس الزام کو دہراتے رہے کہ ہمیں کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے۔ ہم نے یہ دیکھا اور یہ آپ کا دعویٰ بھی ہے کہ سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی تحریک انصاف نے جمع کروائے۔ اگر آپ کو روکا جا رہا تھا، کاغذات چھینے جا رہے تھے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی ہیں ہی آپ کے؟ دونوں سچ ہیں۔ سچ اس لحاظ سے ہیں کہ ہم لوگوں نے پہلے اس لحاظ سے جن لوگوں کو ہم نے بھیجنا تھا کہ بھئی آپ لوگوں نے کاغذات نامزدگی ڈالنا ہے، let's say there were certain people ہر جگہ سے تھے۔ اب ان لوگوں کو جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، کسی سے چھینا جا رہا تھا، کچھ ہو رہا تھا، تو پھر ہم لوگوں نے کر دیا کہ جس حلقے سے جو لوگ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اس کے بعد تاکہ ہمارے حلقے سے لوگ ہوں، پھر بعد میں جو بیچ میں آ جاتے ہیں جن کے کاغذات نامزدگی کمپلیٹ ہو جائے گی، ایکسیپٹ ہو جائے گی، پھر اس کے بعد پھر ہم ان میں سے شارٹ لسٹ کر لیں گے۔ تو اٹس اے ریورس کائنڈ آف انجینئرنگ۔ سو رادر دین کہ ہم کہیں کہ ان 10 میں سے یہ 2 یا یہ 3 کریں گے، تو ہم لوگوں نے ان 10 کو کہا کہ آپ سارے کے سارے کرو۔ لیٹس سے اس میں 3 کینڈیڈیٹ ہے اور ہر ایک کا ایک کورنگ ہے، یا 5 کینڈیڈیٹ ہے، ہر ایک کورنگ ہے، تو اس لحاظ سے ہمارے 10 کینڈیڈیٹ چلے گئے ہیں ایک حلقے میں، یا 4 کینڈیڈیٹ چل گئے ایک حلقے میں۔ تو اس طریقے سے ہم نے اس کو اوور آل ڈیوائڈ کر لیا، تاکہ لیٹس سے اگر ہم 4 جاتے ہیں اور ان میں سے وہ 3 کو ڈسکوالیفائی کر دیتے فار وٹ ایور ریزن، جس طریقے سے چل رہا تھا، تو ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی وہاں پہ ہو جو اینڈ میں وہ کر سکے۔ سو دیٹ از اسٹریٹجی۔ تو ہم لوگوں نے اسٹریٹجی جو آ رہے ہیں، ہم اس طریقے سے اپنی اسٹریٹجی بدل رہے ہیں، بیکاز وی آر کیا کہہ سکتے ہیں اس کے، innovating as we are going, improvising as we are going۔ ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، جس طریقے سے یہ لوگ ہمیں کارنر کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ لوگ ہمیں ڈس ایڈوانٹیج میں لے کر جا رہے ہیں، تو ہم لوگوں نے تو اپنی پھر اس لحاظ سے گیم کھیلنی ہے نا سر۔ لیکن سر دیکھیں، یہ اسٹریٹجی بھی آپ کی تبھی کام کرتی نا تب جس طرح ریٹرننگ افسران آپ کے کاغذات لیتے۔ اب آپ کے کئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی سے وابستہ رہے ہیں، اب وہ جا کے بطور آزاد امیدوار اپنے کاغذات جمع کروا رہے ہیں۔ بڑا ایویڈنٹ ہے کل کو جا کے آپ کی جماعت کا حصہ بن جائیں گے وہ۔ تو اگر ایسا اتنا ظلم ہو رہا تھا تو ان کے کاغذات بھی جمع نہ ہوتے؟ اس کے لیے تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس طرح تھا کہ جو ہمارے مین کینڈیڈیٹس ہیں وہ تو تحریک انصاف کے نام پہ وہ کر رہے تھے نا، انہوں نے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ تحریک انصاف ہے، اور وہ ہمارے نون لوگ ہیں، مطلب لوگ ان کو جانتے بھی ہیں۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایکچولی پی ٹی آئی کا اپنے فارم میں ذکر ہی نہیں کیا، اور کرنا بھی نہیں ہے انہوں نے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں، کیونکہ اگر ان کا نام کے ساتھ پی ٹی آئی آ گیا تو یہ لوگ تو ان کو رہنے نہیں دیں گے۔ سو ہم ان کو ایک دفعہ وہ ایکسیپٹ ہو جائے، سب ہو جائے، تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہم پی ٹی آئی کا مطلب اگر تو ہمیں وہ مل جاتا ہے، یہ نشان واپس مل جاتا ہے جو کہ ملنا چاہیے، تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم لوگ وہ نشان کے لحاظ سے ان کو کر دیں گے۔ اگر نہیں ہوتا ہوا، سو بہت سارے جال لوگ ہیں، وہ they have filed it as an independent candidate, so they do not know۔ اب مجھے لوگ جانتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگ کسی اور کو، جیسے ارشد کو، شاہد کو نہ جانتے ہو، ڈاکٹر ہمایوں کو نہیں جانے دے رہے، لیکن ارشد شاید بیچ میں سے سلپ ہو کر تھرو چلے گئے ہیں۔ سو یو نو that's how it is being done۔ لیکن جس طریقے سے میں آپ کو بتا دوں، میرے پاس کم از کم کوئی 350-400 لوگ ایسے ہیں جن کا مجھے علم ہے کہ ان سے فارمز چھینے گئے ہیں، ان کو کرنے دیے گئے، ان کو تکلیف دیا ہے، یا کہیں نہ کہیں وہ ہوا ہے۔ تو وہ اپنی جگہ پر بجائے ہے، وہ اپنی جگہ پر بجائے، لیکن they are the people who are identifiable with the PTI as of now۔ یہ باقی لوگ ہیں، وہ ورکرز ہیں، وہ لیٹس سے اگر وہ لوگ ہمارے سیکنڈ ٹیئر یا اس کے وہ لیڈرشپ ہے، تو یہ تھرڈ فورتھ ٹیئر والے، تو ہم نے ان سب کو کہا ہے کہ کریں۔ تو اس لحاظ سے یو نو ہم لوگوں نے اسٹریٹجی اپنی بدل دی، ہم نے امپرووائز کر دیا اپنے حوصلہ سے، and I think we are you know that's very intelligent move۔ دیکھیں سر، I don't get this idea، کیونکہ حلقہ جو ہوتا ہے نا، وہاں کے ریٹرننگ افسران بھی مقامی ہوا کرتے ہیں، عوام انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو آ رہا ہے آزاد بن کے، اس کی وابستگی کس کے ساتھ ہے یا کیا۔
تو پھر بھی آپ کی اسٹریٹجی ہے. مجھے یہ بتائیں پھر یہ ایک اس لمحے کو آپ نے کراس کر لیا, اس مرحلے کو آپ نے کراس کر لیا جو یہ اسکروٹنی والا مرحلہ ہے, پھر نیکسٹ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا گارنٹی ہے کہ جو لوگ آج آزاد ہیں وہ کل کو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگینسٹ آل آڈز؟ آپ کو کیسے اتنی کانفیڈنس ہے کہ آپ حکومت بھی بنا لیں گے؟ دیکھیں یہ تو ذرا یہ مرحلہ گزر لینے دینا کہ ذرا وہ اسکروٹنی ہو جائے اور ایکسیپٹنس ہو جائے, پھر ہم ایسا ایسا ہم بھی جیسے جیسے وہ اپنے پتے کھیلتے جائیں گے, ہم اپنے پتے بتاتے جائیں گے کہ ہم اس طریقے سے کر لیں. لیکن اوور آل اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم لوگ ریس سے باہر نہ ہو, ہمارا کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ ریس. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لیٹس سپوز کہ میں آج آپ کھڑے ہوتے ہیں اینڈ یو آر ناٹ ایون اے کینڈیڈیٹ, لیکن آپ آ جاتے ہیں اور میرا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا اور آپ آزاد ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے فلانا بندہ نہ جیتے, تو میں اپنا وزن آپ کے پیچھے ڈال دوں گا. میں سب کو کہوں گا یار اس بندے کو ووٹ دو. ہم اس لحاظ سے کریں گے. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی اسٹرینتھ دکھانی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے تو میکسیمم سیٹس ہماری آ جائیں. ٹھیک ہے, اگر ہم لوگ ایز اے آزاد جائیں گے تو میکسیمم سیٹس جو ہوں گی, لیٹس سے کے پی سے آپ کو نیشنل اسمبلی کی ساری سیٹیں ہم کوشش کریں گے اٹھا لیں, پروونشل اسمبلی سے لاسٹ ٹائم تو تھرڈ میجورٹی تھی, تب ہماری کوشش کو کہ 3/4 میجورٹی ہو جائے یا 4/5 میجورٹی ہماری ہو جائے. تو ہم اس لحاظ سے وہ چیزیں اٹھانے کی کوشش کریں گے. پنجاب سے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک سگنیفیکنٹ پورشن اٹھا لیں کہ بھئی یہ چیز ہے. اینڈ میں ہمارا پلان یہ ہوگا کہ یا تو تحریک انصاف کی حکومت بنے یا آزاد لوگوں کی حکومت بنے. آزاد ایز ان پہلی بار پاکستان میں جو آزاد لوگ جو کنٹیسٹ کر کے جیتے ہوں گے وہ میکسیمم نمبر ہوگا ایز این اے سنگل. وہ ہے اب وہ سارے گروپ ہو کے اپنے ووٹ سب سے زیادہ بتا دے کہ بھئی ہم لوگ ایز اے گروپ ہیں, تو پھر ڈیموکریسی میں آپ اور کیا کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر آزاد لوگوں کی حکومت آئے گی اور یہی تو ہم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد حکومت آ جائے. لیکن سینیٹر صاحب ابھی اگین بہت سے مرحلے ہیں, آپ کے جو نامینیشن پیپرز ہیں ان کی اسکروٹنی ہوگی, آپ کے پاس ایک بہت بڑی تعداد آپ کی ان رہنماؤں کی ہے who are wanted, جو کہ 9 مئی کے معاملات میں یا دیگر معاملات میں سیکیورٹی اداروں کو مطلوب بھی ہیں. اور بہت ایسے بھی ہیں جن کے اوپر کافی ٹینٹس ہیں, کافی ان کے اوپر داغ بھی ہیں. تو ابھی یہ مرحلہ بھی آپ نے پار کرنا ہے سر. دیکھیں الیکشن کا سمپل طریقہ ہے, جس کے سب سے زیادہ ووٹس ہوئے وہ جیت جاتا ہے. یہ سمپل طریقہ ہے. اب جو بھی وہاں جیتا, دیکھیں جب تک میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا ہوں, میرے اوپر ایک کنوکشن نہیں ہوتی, میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا ہوں, آئی کین کنٹیسٹ الیکشن فرام ویئر ایور آئی وانٹ, دیٹس ناٹ اے پرابلم. سو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں, میں جیل سے کر سکتا ہوں, میں نہیں ہوتا میں تب بھی کر سکتا ہوں. تو یہ تو ہم لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے لنڈن میں رہ کے 5-5 6-6 سال رہ کے سینٹ کے الیکشن بھی لڑ لی ہیں, 4 سال تک انہوں نے اوتھ بھی نہیں لیا لیکن پھر بھی وہاں رہے ہیں, اینڈ میں پھر آ کے اس کے بعد لیڈر آف دا ہاؤس بھی بن گئے. تو وہ چیزیں پریسیڈنس تو ہیں, تو ہم اس غلط پریسیڈنس کا پھر ہمیں بھی مجبوراً فائدہ اٹھانا پڑے گا. حالانکہ وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, وہ ہونی نہیں چاہیے, لیکن جب پریسیڈنس ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے. تو اس طریقے سے ایز آف جب تک ان سب کے اوپر جو بھی مطلوب ہے, جب تک ان کے اوپر کنوکشن نہیں ہو جاتے, ڈسکوالیفائی نہیں ہو جاتے, they can contest the elections. That's as simple as the law of the land dictates. وہ ہم کر لیں گے. اب اس کے بعد آ جاتی ہے عمران خان کے لحاظ سے, تو عمران خان کا ہم لوگوں نے اپیل کیا ہوا ہے. ابھی 21-20 جنوری تک تو بہت ٹائم ہے, آپ یہ سمجھے تقریباً 3 ہفتے ہیں. تو 3 ہفتوں میں تو پوری دنیا فتح ہو جاتی ہے. یہ تو صرف الیکشنز کے ریزلٹ کے مطلب وہ فائنل نامینیشن یا فائنل اس جگہ پہ آئے گے, تو اس کے بعد دیکھا جائے گا نا پھر. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے ناظرین. آج 25 دسمبر ہے, بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش بھی ہے. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو تحریک انصاف کے دعوے ہیں, ان کا الزام ہے کہ ہمارے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت وزیر قانون پنجاب جناب قمر دلشاد صاحب ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. قمر دلشاد صاحب, یہ جو ان کا الزام ہے تحریک انصاف کا, کتنی حقیقت ہے اس میں سر؟ کیا واقعی پولیس ایسا کوئی کام کر رہی ہے جس سے ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہونے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہو؟ میں نے کچھ چند جو ہمارے جانے والے تھے, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بھی اور ریٹرننگ آفیسر بھی, تو انہوں نے کہا یہ ایسی کوئی حقیقت میں نہیں ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود اگر کی بات بھی اگر کوئی وزن ہوتا تو 28,000 جو ہیں
وہ نامینیشن پیپر جو ہیں وہ تمام پاکستان بھر میں وہ وصول ہو چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو 65 کروڑ روپے کی آمدنی بھی ہو گئی۔ تو یہ اس لیے سے ہمیں نظر سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روکا جا رہا ہے، تو یہ 28,000 جو ہیں نامینیشن پیپر وہ داخل اس سب پارٹیوں کے ہوئے نا، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، سب شامل ہیں جی تو میں کسی ریٹرننگ آفیسر نے یہ کہا کہ جناب یہ ایک باقاعدہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے چونکہ سب پارٹی ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن سب ریٹرننگ آفیسران نے اس کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے کہتے جی کوئی ایسی بات ہمارے پاس اطلاع آئی نہیں، ہمارے پاس آ جاتے ہمیں پتہ چلتا۔ جی تو یہ بہرحال اگر کوئی ایسی کوئی ہوئی ہے تو ہمارے نوٹس میں نہیں ہے، نوٹس اخبار پڑھ رہے ہیں، ہم ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں سب کچھ، لیکن حقیقت یہ دیکھیں جی 28,000 تو ریکارڈ توڑ نامینیشن پیپر داخل ہو گئے ہیں۔ صحیح۔ اچھا قمر الدین شاہ صاحب، یہ کئی ایسے افراد ہیں تحریک انصاف کے جو مطلوب ہیں، آیا پولیس کو مطلوب ہے، مختلف ایف آئی آرز میں دیگر اداروں کو مطلوب ہے، یہ ان کا کیا ہوگا سر؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اشتہاری بھی ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اشتہاری ہیں، تو کیا یہ لوگ جب نامینیشن پیپرز جمع کروانے آئیں گے، قانون، اور پنجاب کی بات خاص طور پہ کر رہا ہوں، قانون حرکت میں آئے گا سر اس وقت جب یہ لوگ سامنے آئیں گے؟ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے، میں آپ کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کاغذات نامزدگی داخل کریں گے اس کا ان پرسن اس کی ضروری نہیں ہے، مینڈیٹری نہیں ہے، وہ اپنے پاس اٹارنی کے ذریعے، وکیل کے ذریعے، پرپوزر سیکنڈر کے ذریعے جمع کروا سکتا ہے۔ اچھا ہاں، یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی تھی، یہ جب جنرل پرویز مشرف کے وقتوں میں تو جو تھا پولیٹیکل آرڈر 2002، اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ بھی ان پرسن لازمی ہے، تو بھی ایک بدنیتی کا کھیل تھا، اس میں نواز شریف کو اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ان کی لازمی قرار دیا گیا، یہ پریجرس لازمی ہو گئے تو آپ کے پیپر ایکسیپٹ ہو گئے، تو لیکن بعد میں جو الیکشن ایکٹ بنا تو اس میں اس کو حذف کر دیا گیا، تو آپ اپنے پرپوزل سیکنڈر کے ذریعے جمع ہو سکتے ہیں، ان کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا تو قمر الدین صاحب آپ اسکوٹنی کے ٹائم بھی نہیں ہے، ہاں اسکوٹنی کے ٹائم بھی لازمی نہیں ہے۔ اچھا جو کہ آپ سر الیکشن کمیشن سے وابستہ بھی رہے ہیں، تو اس سوال اس کے حوالے سے بھی سوال ہے، لیکن یہ جو لوگ جن کے خلاف ایف آئی آرز ہوتی ہیں اور مختلف اداروں کو مطلوب یا اشتہاری ہوتے ہیں، اور یہ ٹاپ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، اسکروٹنی کے دوران کیا کوئی فرق پڑے گا ان کے اشتہاری ہونے کا یا مطلوب ہونے کا؟ کیا یہ اسکروٹنی کے اندر پرابلم کریٹ کرے گا ان کے لیے؟ اسکوٹری میں بھی تو ان کا آنا ضروری نہیں ہے، ان کے خلاف جو کوئی باقاعدہ آبجیکشن لگائے گا تو اس کا وکیل جواب دے دے گا۔ لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب آپ نے سیاست میں حصہ لے رہے ہیں تو آپ اشتہاری کیوں بن رہے ہیں؟ آپ اپنے سرنڈر ہوں، مقدمہ لیں، باقاعدہ ضمانتیں کروا رہے ہیں، جیسے سارے جتنے بھی سیاسی رہنما وہ ضمانتیں کروا رہے ہیں، جی تو آپ کو اشتہاری ہونا، آپ اس کے بعد غائب ہو جانا، پھر کہنا ہمارے پیپر بھی ایکسیپٹ کیے جائیں، تو یہ ظاہر ایک دو رائے تو نہیں بنتی اس کے بارے میں، لیکن وہ جمع کرا سکتے ہیں، تو اپنے باقاعدہ اجازت ہے کہ پرپوزل سیکنڈر کے ذریعے بھی جمع ہو سکتے ہیں، وکیل کے ذریعے جمع ہو سکتے ہیں، پاور آف اٹارنی کے ذریعے جمع ہو سکتے ہیں، اور اسکروٹنی کے ٹائم بھی آنا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو بہت زیادہ الیکشن ایکٹ میں ان کو ریلیف ملا ہوا ہے۔ تو باقی رہ گیا کہ جب تک کسی کے خلاف سزا نہ ہو جائے، مطلب جو کورٹ جو ہے سزا نہ دے دے، اس وقت تک تو وہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے وہ۔ تو سر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اب کی بار کہ نیب اور ایف آئی اے کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ ریٹرننگ افسران کو اسسٹ کریں، وہ سر کن چیزوں کی تحقیقات کریں گے پھر؟ یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا الیکشن میں پاکستان نے۔ پہلے ایک طرف یہ ہوتا تھا کہ جب ریٹرننگ آفیسر، یہ تو ایکٹ میں لکھا ہوا ہے، قانون میں بنا ہوا ہے، جب یہ آپ کا 2017 کا ایکٹ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا، اس میں ہوا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی نامینیشن پیپر پر کوئی اعتراض نہ کرے تو ریٹرننگ افسر کہتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں یہ آدمی کے ڈیفالٹر ہے یا نہیں ہے، میرے کسی اعتراض بھی نہیں کیا، کسی ڈاکومنٹ بھی نہیں دیے، تو ان کے پیپر ایکسیپٹ ہو جاتے تھے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ انہوں نے ایک قانون بنا، الیکشن ایکٹ میں شامل ہے، ان سب کے کینڈیڈیٹ جتنے بھی ہوں گے ان کو لیے ایف بی آر، ایف آئی اے، قومی ارشاد بیورو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور تمام اتنے بھی چیف سیکرٹری لیول کے جتنے بھی ہیں آئی جیز، وہ ان کے بارے میں اس کو باقاعدہ آن لائن جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ ہمارے پاس شکایتیں ہیں، اور بے شک پبلک نہ جائے، لیکن ہم کو الیکشن کمیشن کے ایکٹ میں جو شامل ہو گیا تو بہت بڑی سخت اسکروٹنی ہو رہی ہے، اور یہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے جو آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے الیکشن میں اس طرح نہیں تھا، لیکن باقاعدہ چونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم آ گئی تو ان کو تماموں کو جو ہے یہ اس طریقے سے باقاعدہ ان کی چھان بین ہونی ہے، سخت ہونا ہے، یا آپ یہ سمجھے عام لفظوں میں ادب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو پولیس رات سے گزرنا پڑے گا۔ صحیح،
ٹھیک ہے، لا منسٹر پنجاب، آپ کا بہت بہت شکریہ قمر دل شاہ صاحب کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آگے بڑھیں گے، آج 25 دسمبر ہے، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش۔ فلسطین کے بارے میں قائد اعظم کا ایک واضح اور دو ٹوک موقف تھا، وہ اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست سمجھتے تھے، لیکن اب بانی پاکستان کے موقف میں تبدیلی کی گنجائش نکالی جا رہی ہے۔ 7 اکتوبر کو نگران وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ نے ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا مشرق وسطیٰ میں طویل مدتی امن کا قیام 2 ریاستی حل میں ہے۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کو 2 الگ الگ ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا جائے۔ یہ موقف بانی پاکستان کے موقف سے یکسر مختلف ہے، لیکن نگران وزیر اعظم قائد اعظم کے موقف کو حتمی بھی نہیں سمجھتے، بلکہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر اگر قائد اعظم کے موقف میں کوئی تبدیلی کی بھی جاتی ہے تو یہ کفر نہیں ہے۔ بعد میں انہوں نے وضاحت بھی کی تھی کہ وہ قائد اعظم کے نظریے کی توہین نہیں کر سکتے، لیکن اگر پاکستان کا پارلیمان اور دانشور یہ سمجھتے ہیں کہ ریاستی حالات تبدیل ہو چکے ہیں تو مختلف نظریات پر بحث ضرور کی جا سکتی۔ مفتی تقی عثمانی بھی کہہ چکے ہیں کہ فلسطین میں اسرائیلی ریاست کے قیام کا مطالبہ مغالطہ انگیز ہے، فلسطین کا 2 ریاستی حل قبول نہیں۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا بنیادی تضاد یہ ہے کہ اسرائیلی ریاست ارض فلسطین پر زبردستی قبضہ کر کے بنائی گئی تھی۔ 1896 میں تھیوڈور ہرزل نامی ایک صحافی نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ فلسطین کے علاقے میں ایک یہودی ریاست قائم کی جائے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں فلسطین کا علاقہ ترکی کے پاس تھا، یہاں مسلمان بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے اور یہودی بھی، لیکن 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں دنیا بھر سے یہودی یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تو مشرق وسطیٰ کو برطانیہ اور فرانس نے آپس میں بانٹ لیا۔ فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے حصے میں آیا۔ اس وقت تک دنیا بھر سے یہودی یہاں آ کر آباد ہو رہے تھے۔ 1917 میں برطانیہ نے منصوبہ بنایا کہ یہاں یہودیوں کی ریاست بنا دی جائے۔ برطانیہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے باقاعدہ ایک خط لکھا جسے بیلفور ڈیکلریشن یا پھر بیلفور اعلامیہ کہا جاتا ہے۔ اس خط میں لکھا گیا کہ حکومت برطانیہ فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کی ریاست بنانے کے حق میں ہے۔ پاکستان کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال اور پاکستان بنانے والے قائد اعظم برطانوی اور صہیونی سازشوں کو سمجھ رہے تھے، اپنے خطوط، بیانات اور تقاریر میں ان سازشوں سے آگاہ بھی کر رہے تھے اور برطانیہ کو اپنے ارادوں سے باز رکھنے کے لیے خط و کتابت بھی کر رہے تھے۔ اس کے بارے میں انڈیپینڈنٹ اردو پر شائع ایک تحریر میں تفصیل بتائی گئی ہے۔ اعلان بیلفور کے بعد علامہ اقبال نے ایک برطانوی رہنما کو خط لکھا اور برطانوی حکومت پر زور دیا کہ عربوں سے ناانصافی نہ کی جائے۔ اعلان بیلفور کے بعد قائد اعظم نے بھی فلسطین اور فلسطینی مسلمانوں کے مستقبل کو درپیش خطرات محسوس کر لیے تھے۔ انہوں نے کہا وہ برطانوی حکومت کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین منصفانہ اور آبرومندانہ طریقے سے حل نہ کیا گیا تو سلطنت برطانیہ کے لیے یہ تبدیلی کا نقطہ آغاز ہوگا۔ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں بھی مسئلہ فلسطین کے حوالے سے برطانوی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں فلسطینیوں کے حق میں قرارداد منظور کی گئی۔ برطانیہ سے اس پالیسی سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔ قائد اعظم نے برطانوی وزیر اعظم کو ٹیلی گرام بھی بھجوایا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ آل انڈیا مسلم برطانوی حکومت پر زور دیتی ہے کہ وہ فلسطین پر عرب مطالبات کو تسلیم کرے۔ مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نے فلسطین فنڈ کے نام سے ایک خصوصی فنڈ بھی کام کیا۔ 1948 میں سامراجی قوتوں کی سازش کے تحت اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا تو قائد اعظم نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اسرائیل کے قیام پر قائد اعظم نے امریکی صدر ٹرومن کو بھی خط لکھا تھا۔ عربوں کو قربان کر کے یہودیوں کو راضی کرنے کے کسی بھی اقدام کی سخت مزاحمت کی جائے گی۔ اس کے بعد قائد اعظم کے یہ الفاظ پاکستان کی مستقل فلسطین پالیسی بن گئے تھے جنہیں کسی سول حکومت نے تبدیل کیا، نہ ہی کسی اور حکومت نے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے سربراہ جناب سراج الحق صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سراج الحق صاحب نے وقت نکالا۔ سر یہ بتائیے گا، ہمارے نگران وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ قائد اعظم کا فرمان، قائد اعظم کی دی ہوئی پالیسی، اس میں اگر تبدیلی ہو جائے تو وہ کفر نہیں ہے اور تبدیلی کی جا سکتی ہے، کیا پاکستان کی کوئی بھی شورا، کوئی بھی پارلیمان ایسی تبدیلی کا سوچ سکتی ہے جس میں پاکستان کی بنیادی خارجہ پالیسی جو اسرائیل کے حوالے سے ہے اس کو تبدیل کیا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے سراج الحق صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں جو
وزیر صاحب نے دو ریاستی حل پیش کی ہے، تجویز دی ہے. شاید ان کی نیت پر ہم شک نہ کرے تو ٹھیک ہے، لیکن ممکن ہے اس کی علمی ہو کہ دو ریاستی حل فلسطینیوں کا مطالبہ نہیں ہے. اس لیے کہ سب سے پہلا کام تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا اس فارمولے پر عمل کرنے کے لیے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو کیا ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے کس قیمت پر؟ اس لیے یہ کم علمی ہے. ایک بین الاقوامی سازش بھی ہے جو شروع سے یہ تیوری دے رہے ہیں کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کیا جائے، فلسطین کو بھی تسلیم کیا جائے. اگر ایک بار آپ نے اسی فارمولے کو اور اسی اصول کو اپنایا تو پھر ہر جابر قوت دوسروں کے ملک پہ قبضہ کرے گا اور بالآخر نتیجہ یہی نکلے گا کہ چلے آدھا تیرا اور آدھا میرا. فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور ہمیں وہی حل قبول ہے جو فلسطینیوں کو قبول ہو. ہمیں تو ان کی ترجمانی کرنی چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو حوصلہ دینا چاہیے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے اور ان کے سلوگن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے موقف کے بجائے کوئی اجنبی موقف لے لے جو خود فلسطینیوں کو بھی قابل قبول نہیں ہے. لیکن سراج الحق صاحب، ہم قائد اعظم کے موقف سے جو انحراف کر رہے ہیں، یہ خیال ہمیں اچانک کیوں آیا؟ مطلب یہ بحث آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اب یہ بحث کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے، یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہے کہ آپ ایک مسلمان سرزمین پر اور مسلمانوں کے علاقے پر یہودیوں کے قبضے کو تسلیم کرے، اس کو وہ اہمیت دے جو ان کو مطلوب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 1934 کا مسلم لیگ کا قرارداد ہو یا 1940 کا 23 مارچ 1940 کا مینار پاکستان پر پاکستان کا قرارداد جب پاس ہوا تو ایک قرارداد پاکستان کے حق میں تھا اور دوسرا قرارداد فلسطینیوں کے زمین پر ان کے حاکمیت کے حق میں تھا. لہذا یہ تو امت کا اجماع بھی اس پر ہے. اور خود آپ نے بالکل صحیح کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بار نہیں بار بار اس موقف کا اظہار کیا ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور اسرائیل ناجائز ریاست ہے، ناجائز بچہ ہے. اگر کل ایک بچہ ناجائز تھا، آج وزیر اعظم اس کو کیسے جائز قرار دے سکتے ہیں؟ لیکن میں پھر کہوں گا کہ شاید کم علمی کی وجہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں. سراج الحق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آگے بڑھیں گے ناظرین، چونکہ بات فلسطین پر ہی ہو رہی ہے. غزہ پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے. 7 اکتوبر سے لے کر اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 20,424 ہو چکی ہے. اسرائیل ہزاروں بم برسا چکا ہے. غزہ کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جو اسرائیلی بمباری سے متاثر نہ ہوا ہو. پناہ گاہیں محفوظ ہیں، نہ ہی علاج گاہیں. اسرائیل کا رویہ وحشتناک ہے، اذیت ناک ہے، اور صرف اسرائیلی فوج ہی نہیں، اسرائیلی عوام کی ایک معقول تعداد بھی اذیت پسند ہو چکی. فلسطینیوں سے اور مسلمانوں سے نفرت ظاہر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اس طرح کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جن میں اسرائیل اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کو ایک ایک کر کے مار دیں گے. اسرائیلی فوج نے غزہ کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے، وہاں کچھ بھی سلامت نہیں رہا. اس کے باوجود سوشل میڈیا پر ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جن میں فلسطینیوں کی حالت کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے. اسرائیلی فوج مذاق اڑانے کے انداز میں تباہ عمارتوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے اور پوچھتی ہے، آپ دروازہ کھول کیوں نہیں ہے؟ اسرائیل نے غزہ میں بمباری شروع کی تو فلسطینیوں کا پانی اور بجلی بھی بند کر دیا تھا. ارض فلسطین پر قابض اذیت پسند اسرائیلیوں نے اہل غزہ کی اس بے بسی کا بھی ٹھٹھا اڑایا. ایسی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کی گئیں جن میں پانی کے نکلے کھولے جا رہے ہیں، بلب جلائے جا رہے تھے، پودوں کو پانی دیا جا رہا تھا. مطلب یہ کہ پیاسے فلسطینیوں کو بتایا جا رہا تھا کہ ہمیں وہ سب کچھ میسر ہے جو ہم نے تم سے چھین لیا. ایک اور ویڈیو میں اسرائیلی فوج کی وردی پہنے ایک نوجوان اس بات کا بھی مذاق اڑا رہا ہے کہ اہل غزہ کو اپنی صفائی کے لیے بھی پانی دستیاب نہیں. اسرائیلی درد سے کرہتے زخمیوں اور اپنوں کی شہادتوں کا ماتم کرتے فلسطینیوں کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آ رہے. اسرائیل کے کنٹینٹ کریٹرز نے ایک ٹرینڈ بنایا جس میں وہ اپنے چہروں پر کیچپ سے مصنوعی زخم بناتے، فلسطینیوں جیسے کپڑے پہنتے اور پھر رقص کرتے. پوری دنیا اسرائیل کے رویے کی مذمت کر رہی ہے، لیکن اسرائیل کو عالمی رویے کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ اور اس کے شہری
بے حس بھی ہیں, اذیت پسند بھی ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے فلسطینی صحافی جلال الفراح صاحب نے. جلال صاحب آپ کا شکریہ. ہم بات کریں گے کچھ اہم چیزوں پر بھی, لیکن آج مجھے آپ سے جاننا ہے, آپ رہے ہیں ان کے ساتھ, یہ جو اسرائیلی شہری ہے, ایک ایسا یہودی جو صہیونیت کے سائے میں رہا ہے, اس کی ذہنیت کیا ہے سر؟ میں چونکہ اب تک جتنا ہم نے ویڈیوز میں دیکھا, سوشل میڈیا پہ جتنا وٹنس کیا ہے اس چیز کو, یہ بڑا فنڈامنٹلسٹ اور بہت ہی فنیٹک قسم کا نظر آیا. آپ کا تو براہ راست ان سے واسطہ پڑتا رہا ہے, یہ کیسے لوگ ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ علی حیدر صاحب. دیکھیے یہ کس طرح کے لوگ ہیں, یہ باقاعدہ ان کو عربوں سے اور مسلمانوں سے نفرت کرنے کا فیڈ کیا جاتا ہے. نمبر 1, یہ باقاعدہ ان کو عربوں سے مسلمانوں سے بچپن سے ان کو ایک نفرت کا فیڈ ان کو کر دیا جاتا ہے. اچھا. جس کی وجہ سے آج وہ اس صورت یہاں تک پہنچتے ہیں کہ وہ پھر فوجی بن جاتے ہیں اور پھر فلسطینیوں کا قتل عام کرتے ہیں. میں تھوڑا سا ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں, جو آپ نے ابھی جو چیزیں آپ نے دکھائی ہے, جو اسرائیلی مذاق اڑا رہے ہیں, ظاہر ہے علی حیدر صاحب جن کے ماں باپ ہوتا نا وہ بڑا ناشتہ بھی ہے, خوش بھی ہوتا, لیکن جو یتیم ہوتا تو وہی حال ہوتا جو ہمارا والا ہی ہے. تو یہ ان کا ماں باپ ہے نا اسرائیل والوں کا. امریکہ اور مغرب ممالک ہے, ان کے ماں باپ تو بیٹھے ہیں نا, اس لیے تو مزہ کر رہے ہیں, مذاق بھی اڑائیں گے, سب کچھ کریں گے. لیکن ہم ہیں یتیم, ہم ہیں 57 ممالک ہونے کے باوجود ہمارے پیچھے, اس کے باوجود بھی ہم یتیم ہیں. اس لیے یتیم کو ہنسنے کا یا خوش رہنے کا یا زندہ رہنے کا یا اپنا حق کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے. جی صحیح. اچھا سر, جلال صاحب یہ بتائیے گا, ایک اور اہم ایشو جو آپ نے متعدد ٹی وی چینلز پہ اٹھایا, میں چاہوں گا اس پہ ہم بات کریں. غزہ کے نام پہ لوگ جیبیں بھی بھر رہے ہیں, اپنی فنڈنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے, غزہ عام لوگ بھی کر رہے ہیں فنڈنگ, اس کا کیا ہو رہا ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ آپ بات کریں. دیکھیں علی حیدر صاحب, میں اس موضوع پہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن اب یہ بات کرنے کے ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں نے جو پاکستان میں دیکھ رہا ہوں, بہت لوگ پیسے غزہ کے نام پر اکٹھا کر رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں, مختلف اور بڑے نامور ادارے ہیں, میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں, فی الحال نہیں لوں گا, اور بہت بڑے شخصیات بھی ہیں. اچھا میرا سوال یہ ہے, جب اتنی پیسے جو پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں, میرے حساب سے تقریباً 30 سے 50 سال غزہ کو کھلا سکتے ہیں, تو پھر غزہ کے عوام اس وقت ایک پانی کو گھونٹ کے لیے کیوں ترس رہے ہیں؟ غزہ کے عوام اس وقت ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. آج میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک بات, بڑا حیرت کن بات بتا دوں آپ کو. جی میں اپنا تعارف کراتا ہوں, بے شک آپ ویریفائی کر لیجیے گا. میرا بھائی ہے ڈی آئی جی لوکل پولیس میں, جن کا نام ہے جواد محمود الفرہ. میرا دوسرا بھائی ہے ایس ایس بی جمال محمود الفرہ. میرا تیسرا بھائی ہے ماجد ڈی ایس بی ماجد الفرہ. میرے تینوں سگے بھائی ہیں. جب آج میرا بھائی آج 21 دن کے بعد مجھے کہتا ہے کہ بھائی میں اور میری بچے بھوکے ہیں, جب ایک ڈی آئی جی بھوکا ہے, ڈی آئی جی, تو پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ آج میرا بھائی ڈی آئی جی, if you want میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. آج میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو یہ سوال, میں آپ کے توسط سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایسا کوئی شخص ہے جس کے دل میں ذرا سا بھی خوف خدا ہے, وہ کبھی بھی فلسطین کے بچوں کے خون بر پیسہ نہیں لیتا ہے, بھلے مراوا ضمیر کیوں نہ ہو. تو میں جو دیکھ رہا ہوں نا سید علی حیدر صاحب, بہت پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں, روز میں سن رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں, تحقیقات بھی کر رہا ہوں, تو اتنا پیسہ کہاں گئے؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کنٹینر بھیج رہے ہیں. اس وقت رفح بارڈر پہ آپ کو جو بھی میں انفارمیشن دیتا ہوں, آپ کو ہمیشہ ایٹھنٹک انفارمیشن دیتا ہوں. ابھی رفح بارڈر پہ جتنی بھی ٹرکس کھڑے ہیں ویٹنگ فار انٹری, جو انتظار کر رہے ہیں پرمیشن کا, اس میں سے ایک بھی کوئی پاکستان سے نہیں ہے. اچھا تو پھر یہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اگر یہ اتنا پیسے جمع ہوا ہے تو میرا بھائی بہن رشتہ دار, میرا قوم, غزہ کا قوم, آج میں آپ کے سامنے غزہ کا قوم کا ترجمہ نہیں کرتے ہوئے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ کیوں اس طرح کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں؟ یہ بہت بری بات ہے, یہ بڑا گناہ ہے.
اور کوئی بھی بندہ جس کے دل میں ذرا سے بھی خوف خدا یہ ایسا حرکت نہیں کرتا. جی جلال صاحب، میں اگر اس بات کو یہاں پہ ہم اس کو اگر کنکلوژن دے دیں اپنے دیکھنے والوں کو، اور خاص طور پہ وہ پاکستانی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو یہ سوال کریں گے اب ان لوگوں سے کہ بھئی ہم نے آپ کو پیسہ دیا تھا، کہاں ہے وہ، ان کو اب مزید ایسی فنڈنگ کرنی چاہیے؟ کیا پاکستانیوں کو ہاتھ روک لینا چاہیے، یا پھر کوئی آپ کسی کو ریفر کریں یا کسی کو ریکمینڈ کریں، جناب فلاں فلاں ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو فنڈنگ دے دیں آپ؟ سر دیکھیے، میں کسی کا نام فی الحال لینا نہیں چاہتا ہوں، اور نہ میں کسی کے ریفر میں کسی کے نام برکنہ، کیونکہ دیکھیے اس وقت صاحب راستہ بند ہے. میرے پاس ابھی بھی میری جیب میں پیسے ہیں جو میں اپنا بھائی کو بھیجنا چاہتا ہوں. ابھی بھی اب ویسٹرن یونین گیا ہوں، مونوگرام بھی گیا ہوں، ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا. ممکن نہیں ہے. اب جب پیسہ وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں، جب کھانے پینے کی چیزیں جا نہیں سکتے ہیں، تو آپ اتنے پیسے اکٹھے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں لے رہے لوگوں سے؟ یہ بھی ہے نا. تو میں کسی کا نام ابھی فی الحال دینا نہیں چاہتا ہوں، نہ کسی کا میں کہوں گا کہ یہ راستہ صحیح ہے یا یہ ٹھیک ہے. اس کے بارے میں فی الحال قبل از وقت میں کمنٹ نہیں کر سکتا. جی میں انتہائی مشکورہ ہوں آپ کا جلال صاحب، کیونکہ آپ نے انتہائی اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے پاکستانیوں کی، اور یہ بہت ضروری تھا کہ اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. بہت شکریہ جلال صاحب کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آگے بڑھیں گے ناظرین. اسموگ کا جن قابو سے باہر ہو چکا ہے. یو اے ای حکومت کی مدد سے لاہور میں مصنوعی بارش برسائی گئی، اسموگ سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا، اسموگ ایمرجنسی لگائی گئی، ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا، حتیٰ کہ اسموگ کے باعث تعلیمی اداروں میں چھٹیاں اور کاروباری مراکز تک بند کیے گئے. اس کے باوجود بھی آج لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست رہا. لاہور میں فضائی آلودگی کا معیار خطرناک درجہ تک مضر صحت ہو چکا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے، جس کا AQI 343 ریکارڈ کیا گیا. کراچی کا فضائی معیار بھی مضر صحت ہے اور شہر قائد 171 AQ کے ساتھ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 8ویں نمبر پر ہے. فضائی آلودگی کے حوالے سے 51 سے 200 تک AQ انڈیکس کو مضر صحت قرار دیا جاتا ہے، اور 200 سے 300 تک AQ انڈیکس کو انتہائی مضر صحت قرار دیا جاتا ہے، جبکہ 300 سے زائد AQ انڈیکس ہونے کی صورتحال فضائی آلودگی کو خطرناک قرار دیا جاتا ہے، اور لاہور آج خطرناک ترین فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہے. ماہرین کے مطابق کراچی، لاہور، دلی اور گرد و نواح کے علاقوں میں بدترین اسموگ کی وجہ سے کھانسی، دمہ، بخار، پیچس اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں اضافہ ہو چکا ہے. جنگ اخبار کی خبر کے مطابق پاکستانی ماہرین امراض سینہ اور آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے تعلق رکھنے والے پھیپھڑوں کے کینسر اور دوسرے امراض کا علاج کرنے والے سرجن ڈاکٹرز خطرناک حالات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ڈاکٹرز کے مطابق اسموگ کی وجہ سے بیشتر متاثرہ لوگوں کے پھیپھڑوں کا رنگ تبدیل ہونے لگا ہے. 2-3 عشرے قبل پھیپھڑوں کا کلر پنک ہوا کرتا تھا، جبکہ اب کئی سال سے پھیپھڑوں کا کلر پنک کی بجائے سیاہی مائل ہو چکا ہے، جو اس سے پہلے 50-60 سال کی عمر کے عادی سگریٹ نوشوں کے پھیپھڑوں کا رنگ ہوا کرتا تھا، جو بعد از کینسر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. بات یہاں تک ختم نہیں ہو رہی. اسموگ زدہ علاقوں پر ہونے والی تحقیق کے مطابق ایسے علاقوں کے رہائشیوں کی مجموعی عمر میں 10 سال تک کی کمی کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. بات کریں گے اسی حوالے سے. ہمیں جوائن کیا ہے نگران وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت. ڈاکٹر صاحب وہ تمام کوششیں جو کہ بروئے کار لائی جا سکتی تھی وہ آپ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اسموگ نہیں جا رہی ہے. کیا اور کیا جا سکتا ہے؟ کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے سر اس سے؟ بہت شکریہ علی. دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ اتنی جلد ہم اس سے جان چھڑا سکیں گے. ہمیں دیکھیں، آپ کے دیکھنے اور سننے والے جو انڈیویجولز ہیں وہ کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں رکھیں کہ وہ اس چیز کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں. خاص کر سگریٹ اگر نوشی میں مبتلا ہیں تو ان کے پھیپھڑوں کو 20 گنا زیادہ، یہ 20% بٹ 20 گنا زیادہ یہ افیکٹ کرے گی اسموگ اور یہ پولوشن. اچھا. دوسرا دیکھیں، اگر ان کی گاڑی ٹھیک نہیں ہے اور گاڑی کی ٹیوننگ وغیرہ نہیں کرائی، اور اگر وہ سمگلڈ قسم کا گیسولین یوز کر رہے ہیں جو بلوچستان کے ذریعے ایرانین آ رہا ہے، جو سب سٹینڈرڈ طریقے سے ریفائن کیا گیا ہے، تو شاید وہ تھوڑے سے سستا مل جائے، لیکن اس کی وجہ سے ان کی اپنی گھر والوں کی اور تمام انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے. اور غیر ضروری طور پہ گاڑی واڑی کو نہیں استعمال کریں، پیدل بھی چل لیا کریں، سائیکل یوز کر لیا کریں. اور یہاں الیکٹرک موٹر سائیکلز ہم اسٹوڈنٹس میں بھی بانٹ رہے ہیں، اور گورنمنٹ سرونٹس کو بھی ہم
ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ قسطوں پہ لے لیں انٹرسٹ فری بینک آف پنجاب کے ذریعے. تو اس کے علاوہ جو ہمارے فارمر سٹبل برننگ کرتے ہیں جو کہ بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہے لیکن وہ بارڈر کے اس پار سے بھی آتی ہے اور ہمارے بھی بہت ہوتی ہے, اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اس کے لیے ہمیں تقریباً جو ہمارا خیال ہے کہ 60 بلین روپیز کا وہ بل ہے جو ہیپی سیڈرز آنے پڑیں گے, کیونکہ ہم اپنے کسانوں کو یہ کہہ دیں کہ جی آپ اسٹبل برننگ نہیں کریں, جو باقیات ہیں چاول کے وہ نہیں جلائیں, تو ان کے لیے پھر ایک آلٹرنیٹیو ہوگا تو ہم انہیں کہہ سکیں گے. باقی انڈسٹریل پولوشن ہے, جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کم از کم جیسے چونکہ وقت کم ہے, میں آپ سے ایک اور اہم سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اسی وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پھیپھڑوں کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے, یہ اس میں کس حد تک سر تحقیق ہو چکی ہے کہ کیا واقعی صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ اسموکرز کا ویسے ہی ہوتا ہے, تھوڑا رنگ فرق ہوتا ہے اگر ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے. دوسرا یہ ڈیفینیٹلی افیکٹ ہو رہا ہوگا, لیکن میں فنکشن سے زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گا کہ پھیپھڑوں کا فنکشن کیسا ہے. اگر ان کا فنکشن اچھا ہے, جو کہ اچھی ایکسرسائز سے, اپنی فزیکل ایکٹیویٹی سے, اسموکنگ سے دور رہ کے, ماسک پہن کے, جو ضروری ہیں ویکسینیشنز وہ کرا کے, خاص کر بوڑھے اور بچوں کو میں کہوں گا کہ وہ ضرور فلو شاٹس اس کے لیے لگائیں, کیونکہ ایک الرجی ہوتی ہے, ایک پولوشن ہوتی ہے, اس کے ٹاپ آف دیٹ وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ اسی طرح نمونیا کے شاٹس لگ جائیں تو ان کا یہ وقت اچھا گزر جائے گا. باقی جو حکومت کے کرنے کی چیزیں ہیں, جیسے میں نے کہا ہم نے بالکل تیاری کی ہوئی ہے, ہم نے آرٹیفیشل رین ایک ایکسپیریمنٹ بھی کر لیا ہے. اب آنے والی جو انشاءاللہ جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی اس کو ایک بالکل تیار پلان ملے گا کہ وہ سٹبل برننگ کا بھی اس کا حل ملے گا, تو وہ 50-60 ارب روپیہ ضرور بجٹ میں اس کے لیے رکھیں, پالیسی بنائیں کہ اس کے بعد کوئی جواز نہیں ہوگا کہ برن کریں ہمارے کسان. اور دوسرا یہ جو وائیکلز ہیں ان کی بی او ٹی اور ایم او ٹی بہت ضروری ہے کہ ان کی کوالٹی مانیٹر کی جائے, گیسولین کی کوالٹی مانیٹر کی جائے, اور لوگوں کو آپ کے ذریعے میں پھر منت سماجت اور I can beg to them because this is not harmful to them, their surrounding یہ جو smoking ہے, cigarette smoking یا that has to be prevented. سر بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.